بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محمد نعمان صاحب خانے وال سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضور اس حوالے سے فرمائیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت خودکشی کرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اس وقت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ یہ بہت ہی شدت والا اور دل برداشتہ ہونے والا معاملہ ہے۔ بندہ خودکشی کب کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اور اللہ پاک فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اور یہ کن کو فرما رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو۔ اور بندے کون سے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہوں کے ذریعے سے، نافرمانیوں کے ذریعے سے۔ اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو بندہ خودکشی کرتا ہے دل برداشتہ ہو کر، احساس کمتری کا شکار ہو کر، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر، نا امید ہو کر۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک امتحان لیتا ہے، صبر صبر اور صبر، پھر اللہ پاک صبر پر اجر بھی عطا فرماتا ہے نا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، پریشانی آئی ہے، معیشت کمزور ہو چکی، کہیں سے ٹھیس لگی، دل ٹوٹا، خودکشی کی طرف چلے گئے، تو خودکشی کے عذاب کو سامنے رکھا جائے۔ مفہوم ہے کہ جو خودکشی کرے گا، جس آلے کے ذریعے سے اس نے خودکشی کی، قیامت تک اسی آلے کے ساتھ اس کو بار بار سزا دی جائے گی، بار بار تکلیف پہنچائی جائے گی، اور یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ اور قیامت کے بعد جو اللہ چاہے اس کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ ہو، جو اس کے ساتھ کیا جائے وہ رب بہتر جانتا ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی والی بات ہے۔ دل برداشتہ ہوئے، دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، رب کی رضا پہ راضی رہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان والے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو دل برداشتہ نہ ہوں، اپنے دل کو کمزور نہ کریں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ خودکشی کرنے والا اگر کوئی خودکشی کی سوچتا ہے اور یہ کلپ سن کر خودکشی سے باز آ جاتا ہے، تو میرا ناقص ذہن اور وجدان یہ کہتا ہے کہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، کیونکہ خودکشی یہ ایک طرح کی حرام موت ہے۔ خودکشی کرنا اس کے لیے حرام عمل ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والا یہ عمل ہے۔ اللہ پاک نے زندگی دی اور یہ خود ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں، جب رب موت عطا فرمائے تو رب کی رضا ہے نا، رب کی مرضی ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے اور ہے وہ مسلمان تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں، تو اس کی وضاحت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ خودکشی کرنا اگرچہ حرام کام ہے، گناہ کا کام ہے، رب کی نافرمانی ہے، یہ ایک علیحدہ اپنا ایک معیار رکھتا ہے، اس کی علیحدہ ایک صورتحال ہے۔ اس نے گناہ کیا، اس کی سزا اس کو رب دے گا، لیکن ہے تو مسلمان۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور عام مسلمانوں والے جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کیے جائیں گے۔ اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی۔ جو یہ گناہ کر بیٹھا ہے خودکشی والا، تو اس کی بخشش کے لیے دعا بھی کی جائے گی اگر صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں والے اعمال اس کے ساتھ کیے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے جی خودکشی کی ہے تو جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو بھئی اسلام نے جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہ مسلمان نا، تو مسلمان کا جنازہ پڑھنے کا اسلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں میت کی توہین کرنے والے، اس کے جسم کی توہین کرنے والے؟
اس کے حوالے سے گفت و شنید کرنے والے، زبان کو بند رکھا جائے گا، اس کے حوالے سے کلام نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی خوبیاں ہیں تو ان خوبیوں کا ذکر ہی کیا جائے گا، برائیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، اور عام مسلمان میت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہی حسن سلوک بھی کیا جائے گا۔ لیکن میں پھر دہرا دیتا ہوں، خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، رب کی نافرمانی والا کام ہے۔ جس آلے کے ذریعے سے اس نے خودکشی کر کے یوں سمجھا کہ میری جان چھوٹ جائے، اس کی جان تو پھنس گئی بھائی، قیامت تک اسی آلے کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو جان چھوٹی تو نا، جان تو پھنس گئی اس کی۔ تو خودکشی کرنے والا اس وعید کو سامنے رکھے کہ قیامت تک اسی آلے کے ساتھ جس سے اس نے خودکشی کی ہے، اس عذار کے ساتھ اس کو تکلیف دی جائے گی۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ دل برداشتہ ہوں تو رب کی رحمت پہ امید رکھیں، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ اللہ پاک نے کرم کیا تو اچھے دن بھی آئیں گے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ پاک سورہ علم نشرہ میں فرماتا ہے بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، پس بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور اگر دکھ والی گھڑی ہے تو ایمان والا، رب سے محبت کرنے والا یہ کہے گا انجوی سجن واہ ہوا، انجوی سجن واہ ہوا، اگر سونا دکھ کے اندر راضی ہے تو میں سکھ نو چلے پاواں ہوں۔ تو دل برداشتہ نہ ہو، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، خودکشی کی طرف نہ جائیں، ورنہ قیامت تک اسی آلے کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو خودکشی کر لیتے ہیں تو ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے، کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اور عام مسلمانوں جیسا سلوک بھی کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہر مسلمان پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہر مسلمان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔